الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153، یہاں سے ہم نے ترجمہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا اور تقریباً پورے قرآن مجید میں 99 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا، 99۔ تو یہاں بھی مخاطب اہل ایمان کو کیا جا رہا ہے۔ جب خصوصاً اہل ایمان کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خصوصی پیغام ہے جو کہ اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو، یا ایھا کا مطلب ہوتا ہے اے۔ اب مخاطب کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک لفظ یا بھی استعمال ہوتا ہے اور ایھا یا ایھا کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس میں یہ ایک لفظ ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے، یا ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ اے ایمان والو۔ استعینوا، تم سب مدد حاصل کرو۔ استعینوا کا مطلب ہوتا ہے مدد حاصل کرنا۔ استعانت ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، استعانت، استعانت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ تو آمنوا استعینوا، تم سب مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، واو اور الصلاۃ، نماز کے ذریعے سے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ تم سب اے ایمان والو، تم سب مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ان کو ہوتا ہے بے شک، اللہ بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ عز و جل جو ہے ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، کیونکہ جو صبر ہوتا ہے انسان میں، جب انسان کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو بہت ساری ایسی مشکلات ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کو ذہنی اور قلبی سکون جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ صبر نہیں کرے گا، واویلا کرے گا، شور مچائے گا، تو اس کو کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ واپس تو آ نہیں سکتا، لیکن وہ یہ ہے کہ اپنے دل، اپنے قلب اور اپنے ذہان کو جو ہے وہ تکلیف میں رکھے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے صبر، بالصبر، اور دوسری چیز ہے نماز، الصلاۃ، نماز پڑھی جائے۔ یعنی جب انسان نماز میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جب اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی دنیاوی جو جھنجھٹ ہوتے ہیں ان سے بالاتر ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو مشرکین ان کے رویے سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے یا ایسی کوئی مصیبت آ جاتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے بلال، ہمارے لیے راحت کا سامان مہیا کریں، اے بلال ہمارے لیے راحت کا سامان مہیا کریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آذان دیں، نماز پڑھیں ہم۔ نماز میں کیا ہے؟ راحت ہے، سکون ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے یہاں بیان کی گئی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم سب مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جو شخص صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے. اس سے یہ مراد ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب بعض لوگ جو ہے صبر کا مطلب نہیں سمجھتے کہ صبر ہوتا کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی نقصان ہو گیا، وویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالوں کو پیٹتے ہیں، گریبان پھاڑ لیتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم نے صبر کر لیا. یہ تو صبر نہیں ہے، اسے تو صبر نہیں کہتے. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے، سب سے پہلا جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ انسان نے صبر کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو صبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا صدمہ انسان کو پہنچتا ہے اور اس کے اوپر اگر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اسے صبر کہتے ہیں، اسے صبر کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے واویلا مچاتا رہے اور روتا پیٹتا رہے اور جب تھک جائے اور پھر کہہ دے میں نے صبر کر لی ہے، اسے صبر نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور صبر یہ اتنا عظیم کام ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگلی آیت دیکھیں، واق میں ہوتا ہے اور ولا تقولوا، اور مت تم سب کہو. ولا لاک میں ہوتا ہے نہ، اور نہ تم کہو. تقولوا تم سب کہو، اور نہ تم سب کہو لمن ان کو جو یقتلوا وہ قتل کیے جائیں. یقتلوا کا مطلب ہوتا ہے وہ قتل کیے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. تو کیا ترجمہ ہوا اس کا با محاورہ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. اموات کسے کہتے ہیں؟ مردہ. اور تم جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن، لاک مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لیکن نہیں، تشعرون تم سب شعور رکھتے. یعنی ان کی زندگی کیسی ہے اس کے بارے میں شعور نہیں ہے تمہیں، وہ کیسے زندہ ہے اس کے بارے میں شعور نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی وہ زندہ ہیں. تو دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں اس آیت کا، ولا اور نہ، تقولوا تم سب کہو، لمن یقتل ان کو جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ اموات اللہ کے راستے میں مردہ، ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا تشعرون تم سب شعور نہیں رکھتے. تم سب یعنی ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کیسے ان کی زندگی ہے. واقع ہوتا ہے اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں. کم کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ تمہیں. اور البتہ ضرور یہ کس کا ترجمہ کیا؟ لام زبر لا کا، اور نون شد والا. یہ نون جو تشدید والا ہوتا ہے نا، یہ بھی تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے ترجمہ البتہ ضرور، یہ نون جو ہے شد والا، اس کا یہ ترجمہ ضرور کیا ہے ہم نے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے کم تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، یعنی کچھ چیزوں سے آزمائیں گے. بِشَيْءٍ کا مطلب ہوتا ہے کچھ، شَيْء کچھ کو کہتے ہیں. مِنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے. ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. خوف یہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے. وَنَقْصٍ اور کمی کر کے، مِنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں سے، مالوں میں کمی کریں گے. وَالْأَنفُسِ اور جانوں میں کمی کریں گے.
وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی کریں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے؟ خوف، اس کے بعد بھوک، پھر مالوں میں کمی کر کے، پھر جانوں میں کمی کر کے، اور پھر رزق میں کمی کر کے. 5 چیزوں سے آزمائش اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کی کروں گا. 5 چیزوں سے. اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو آزمایا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا، اور انہی چیزوں سے آزمایا ہے. اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الخوف، یعنی خوف سے. اب یہ جو خوف ہے، یعنی خوف سے کیسے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے؟ دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو ایک نوزائیدہ اسلامی مملکت تھی، نئی، بالکل چھوٹا سا مدینہ، کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. تو غزوہ احزاب سے پہلے تک، یعنی 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. یعنی غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے پہلے تک حالت کیا تھی؟ یعنی پہلے جو 4.5 سال جو گزرے تھے، اس میں یہ حالت تھی کہ ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو باہر سے کوئی حملہ کر دے مدینہ کے اوپر اور قتل و غارت کر دے. کیوں؟ کیونکہ بہت ایک چھوٹی سی ایک آبادی تھی، مدینہ بہت ہی مختصر تھا، اور مسلمان بھی جو تھے وہ زیادہ مضبوط نہیں تھے اسلحہ میں اور باقی جس بھی انداز میں، وہ معاشی طور پہ بھی کوئی مضبوط طاقت نہیں تھی. تو اس لیے یہ 4.5 سال تک اتنا خوف رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج رات میں چاہتا ہوں کہ آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں. یعنی یہ حالت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتوں تک سو نہیں سکے تھے. یہ خوف ایک طاری تھا. کہتے کہ کون ہے جو آج رات جو ہے پہرا دے گا تاکہ میں سو سکوں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تلوار لے کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج رات آپ آرام کریں، میں آپ کا پہرا دوں گا، میں کھڑا ہوں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص. اور یہ حالت تھی. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایسے شور اٹھا رات کے وقت مدینہ میں، اور لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ شاید کوئی حملہ ہو گیا ہے، باہر سے کسی نے حملہ کر دیا. تو صحابہ جو ہیں وہ جب باہر نکلے مدینہ کی اطراف میں اور سرحد کی طرف، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی نے حملہ نہیں کیا. یعنی آپ اسی سے اندازہ لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا، کہ ابھی صحابہ یا مدینے کے لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے، کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی حملہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اس سے پہلے جو ہے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں. اور یہ بہادری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو نبی ہوتا ہے وہ روحانی طور پہ بھی سب سے مضبوط ہوتا ہے، اور جسمانی طور پہ بھی سب سے مضبوط ہوتا ہے. جسمانی طور پہ بھی نبی. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے. یہاں جسمانی لحاظ سے قوی ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے دشمن کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے دشمن کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے، اور اللہ کے دشمن کے مقابلے میں تلوار چلاتا ہے، نیزہ چلاتا ہے. ٹھیک، اس میں طاقت ہوتی ہے، اور طاقت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے وہ سب سے زیادہ بہتر. غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر آپ نے سنا ہے واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھوک کی یہ کیفیت تھی، یعنی آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا والجوع، بھوک سے آزماتا ہے. تو بھوک کی کیا کیفیت تھی کہ صحابہ جو ہے انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھود رہے ہیں. خندق کھودتے ایک پتھر آ گیا، بہت بھاری اور سخت پتھر، وہ نہیں ٹوٹ رہا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور وہ جو کدال یا جو چیز بھی تھی جس سے وہ توڑ رہے تھے، اللہ کے رسول نے پکڑا اور اس کو مارا. جب مارا تو اس میں سے شعلے نکلے، پتھر تھا نا، اس میں سے شعلے نکلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. کیا بشارت دی؟ اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، یہ کیسر جو ہے یہ آپ کے زیر نگیں ہوگا.
پھر دوبارہ مارا تو پھر شعلے نکلے اور پتھر ٹوٹ گیا. پھر آپ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، یہ کسرا جو ہے یہ آپ کے زیر نگیں ہوگا. کوئی اس وقت سوچ سکتا تھا، یا کوئی ہمارے جیسا کمزور ایمان کا بندہ ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ اللہ کے رسول کھانے کو ہمیں روٹی نہیں مل رہی، آپ کیسے و کسرا کی بات کر رہے ہیں، پیٹ ہمارے جو ہے پتھر بندھے ہوئے ہیں. لیکن اتنا یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ صحابہ تھے، صحابہ کا ایمان تھا جس کو کسوٹی قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. یعنی یقین کا کیا عالم تھا. یعنی جب خوشخبری سنائی سب صحابہ خوش ہو گئے کہ کیسو کسرا جو ہے وہ ہمارے زیر نگیں ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر سراقہ جب پیچھے آیا تھا آپ کو پکڑنے کے لیے، جب سراقہ قریب آیا اور پکڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس کا گھوڑا جو دھنس گیا. اس نے معافی مانگی، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، معاف کر دیا. پھر آیا لیکن پھر نیت خراب ہو گئی، کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا نا، 100 اونٹوں کا انعام مشرکین نے رکھا ہوا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. پھر لالچ آیا، پھر آگے بڑھا، پھر اس کا دھنس گیا. پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیسری مرتبہ اس کو یعنی معاف کیا، اور پھر اس کے نیت میں یہ آیا تو پھر اس نے پکی توبہ کی اور معافی مانگی کہ نہیں اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھیں جب یہ کسرا فتح ہوگا تو اس کے جو کنگن ہے نا، کنگن وہ آپ کو تحفے میں دیے جاتے ہیں. ابھی ہجرت کر رہے ہیں تو ان کا یقین دیکھیں ایمان کیسا تھا، ایمان اور یقین. اس نے کہا کہ واقعتاً، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول وہ کب فتح ہوگا؟ آپ نے کہا جب بھی فتح ہوگا. تو کہتے کہ اچھا مجھے یہاں پہ ایک تحریر جو ہے وہ کر دیں. تحریر تو انہوں نے کی، اور یعنی کہ اللہ کے نبی لکھنا تو نہیں جانتے تھے لیکن ساتھ آپ کے جو تھے وہ کر دیا اور اس نے رکھ لیا. اور جب وہ فتح ہوا غالباً حضرت عمر کے دور میں تو اس نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کو ملیں گے، سونے کے کنگن کسرا کے وہ جو پہنتا تھا تو وہ یہ مجھے ملیں گے. جب وہ دیکھا تو انہوں نے اس کو کنگن دیے. یعنی اتنا یقین تھا صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، انبیاء کو آزمایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالخصوص. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے. اور بھوک کی کیا کیفیت تھی؟ بھوک کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یعنی 2 ماہ 3 ماہ تک گزر جاتے تھے، 2.5-3 ماہ گزر جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. یہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ یہ اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کو کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میرے بھانجے کہ ہم 2-3 چاند دیکھ لیتے تھے لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کس پہ گزارا کرتی تھیں؟ تو وہ کہتی ہیں ہم 2 سیاہ چیزوں پہ گزارا کرتے تھے. 2 سیاہ چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ایک تو ہے التمر والماء، کھجور اور پانی. بس یہی ہماری خوراک ہوتی تھی، ہم کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. اور ساتھ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں کچھ انصاری تھے جنہوں نے بکریاں پالی ہوئی تھیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ تحفتاً بکریوں کا دودھ گھر میں بھیج دیا کرتے تھے، بس اسی پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا. یعنی یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی بھوک سے بھی آزمایا گیا. تو اس کے علاوہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں. صفہ، اہل صفہ کے جو لوگ تھے ان کی حالت کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صفہ میں رہنے والے تقریباً کوئی 70 کے قریب ایسے افراد تھے، ایسے صحابہ تھے جن کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے اپنے جسم پہ رکھنے کے لیے. یا تو ان کے پاس ایک تہمد ہوتی تھی یا ایک کمبل ہوتا تھا. تہمد کو باندھ لیتے تھے یا کمبل ہوتا تھا جو گلے میں ایسے باندھ لیتے تھے جس کی وجہ سے اپنے سطر کو بھی سنبھالتے تھے.
اور جب وہ چلتے تھے یا نماز پڑھتے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑ کے رکھتے تھے کہیں سطر نہ کھل جائے. یہ کیفیت تھی صحابہ کی. اور فرمایا 70 لوگ ایسے تھے جو اس کیفیت میں تھے، وہاں پہ رہ رہے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی، کیونکہ آپ پہلے صوفہ میں سے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے واقعہ ہے کہ آپ جو ہیں ایک مرتبہ شدید بھوک کی حالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور شدید بھوک لگی ہوئی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کے قریب سے گزرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ جو ہیں حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے عمر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے جس کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ آیت ہے، ایک منٹ ذرا، اچھا وہ آیت ہے میرے ذہن سے بھی نکل گئی ہے. اچھا اس میں سورہ دہر کی آیت ہے جس کے اندر فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ہاں وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بھوک سے حالت بری تھی، تو اس لیے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں مجھے بتائیے، مجھے پڑھائیے، مجھے سمجھائیے. حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جب وہ پڑھاتے رہے اور پڑھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے واپس آتے ہیں، لیکن بھوک کی حالت سے یہ کیفیت تھی کہ چل نہیں سکے اور چلتے چلتے گر پڑے اور اوندے منہ جو ہے وہ گر پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو اٹھایا اور اٹھا کے جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے. اپنے گھر لے جا کے جو ہے آپ نے گھر پوچھا کہ کچھ ہے پینے کو، بتایا گیا دودھ کا ایک پیالہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا کہ پیو اسے. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے پیا اور پیتا رہا. اللہ کے رسول نے کہا اور پیو. میں نے پھر اور پیا. پھر اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ کہا اور پیو. میں نے اور پیا. کہتے میں نے اتنا پیا کہ میرا پیٹ جو ہے وہ ایسے بالکل سیدھا ہو گیا، یعنی پی کے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ رکھا. اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو پھر حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، اور حضرت عمر کو پھر میں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیں وہ جو میں نے آیت پوچھی تھی نا، وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی وہ اس کا مقصد پوچھنے کا یہ تھا. اللہ کے رسول سمجھ گئے، لیکن آپ نے جو ہے وہ مجھے پڑھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اوہ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ آپ یہ چاہتے ہیں، تو کہتے میرے لیے سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ یہ قیمتی چیز ہوتی کہ آپ کو میں اپنے گھر میں کھانا کھلاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً سمجھ گئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی خوف اور بھوک کی یہ حالت تھی اس وقت صحابہ اکرام کی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور ازواج مطہرات کی بھی یہ حالت تھی. اس کے علاوہ جو تیسری چیز یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، ہاں دوسری چیز تھی الخوف، یعنی خوف کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم 6 لوگ تھے، 6 لوگ، اور ہم ایک لڑائی کے لیے نکلے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا. لیکن ہمارے پاس ایک سواری تھی، اونٹ تھا، اور سفر کافی لمبا تھا. ہم باری باری اس کے اوپر سوار ہو رہے تھے، اونٹ کے اوپر، ایک سواری پھر دوسرا تیسرا. لیکن کہتے چلتے چلتے ہمارے جو پاؤں ہیں وہ بری طرح زخمی ہو گئے، کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا پہننے کے لیے، جوتے تو تھے نہیں، حالت یہ تھی. پاؤں زخمی ہو گئے چل چل کے. اور صحابی کہتے ہیں چل چل کے ہمارے پاؤں کے جو ناخن ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے، وہ بھی اتر گئے، اتنا چلے، یعنی یہ حالت ہو گئی. اور فرمایا پھر ہمارے پاس جو کوئی کپڑے تھے نا، ہم نے کپڑے اپنے پاؤں کے اوپر لپیٹ لیے. کپڑوں کو لپیٹ کے پھر ہم نے باقی سفر جو ہے وہ جہاد کا کیا اور وہاں پہ پہنچے. تو اس لیے وہ جو غزوہ تھا یا وہ جو سریہ تھا اس کو جو ہے ذات الرقاع کہنے لگ گئے کہ چیتھڑوں والا غزوہ.
یعنی جس سے انہوں نے چیتھڑے اپنے پاؤں کے اوپر پہن لیے تھے. تو یہ حالت تھی مسلمانوں کی اور یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں آسائشات دی ہیں، لیکن ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، آج کل تو بس مارے گئے، آج کل کاروبار مندہ ہے، آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، آج کل فلاں ہے، آج کل فلاں ہے. لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنے مشکل حالات میں گزارا کیا اور کتنے مشکل حالات میں صحابہ کرام نے جو دین ہم تک پہنچا ہے انہی کی محنت اور کوشش کی وجہ سے. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے، چوتھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. ہاں، تیسری اور چوتھی وہ یہ ہے کہ مال کی کمی سے آزمایا گیا، والانفس، اور جانوں کی کمی سے. یعنی قیمتی ترین لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. غزوہ احد کے اندر دیکھتے ہیں ہم 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، اور وہ صحابہ جو کہ بہت ہی کبار صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، اور وہ صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کتنی محنت کے ساتھ ان کو تیار کیا، علمی طور پہ ان کو تیار کیا، لیکن وہ شہید ہو گئے. تو والانفس والثمرات، اور پھلوں سے، رزق کی کمی، اور رزق کی کمی کی ساری مثالیں جو ہیں وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیں الصابرین، صبر کرنے والوں کو. یعنی ان 5 آزمائشوں میں جو شخص صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے. وبشر، اور خوشخبری دے دیں الصابرین، صبر کرنے والوں کو. اب اس میں یہ جو 2 آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں، پہلی جو آیت ہے اس میں کیا فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا ہے، وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ یعنی خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کے لیے. اس لیے صبر ایک ایسا کہہ لیں کہ اخلاق حسنہ میں سے ایک ایسا اخلاق ہے جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے انسان کو. تو اس لیے فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے. اچھا جی، ہم جو ہے ترجمہ تو پڑھتے ہی ہیں، تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ یاد بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. مشکل جو الفاظ آتے ہیں، تو آج جو ہم نے پڑھا ہے، آج کوئی سنائے گا ترجمہ؟ واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے لکھا. اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ، کون بتائے گا؟ ہاں نہیں، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ہاں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ضرور کس کا ترجمہ کیا ہے میں نے؟ نون شد والا، نون تشدید والا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ضرور. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. کم کس کا ترجمہ ہے؟ کم کا کیا ترجمہ ہے؟ تمہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں سے، کچھ چیز سے. من الخوف، خوف. والجوع، اور بھوک. آپ کو تو سب کو یاد ہے جو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھوک. والجوع، اور بھوک سے. ونقص من الاموال، اور مالوں میں کمی سے. نقص کمی کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نقص، کہ اس کے اندر نقص آ گیا ہے، اس چیز کے اندر نقص آ گیا ہے. ویسے نقص بھی کہتے ہیں اردو میں، لیکن نقص ہے لفظ، عربی کا لفظ کیا ہے؟ نقص ہے، یعنی کمی آ گئی ہے اس چیز کے اندر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی سے. وَالْأَنفُسِ، چلے پیچھے پیچھے کر دو. وَالْأَنفُسِ، اور جان یعنی جانوں کی کمی سے. اور آگے وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے. ثمرات کسے کہتے ہیں؟ پھل کو کہتے ہیں. تو اس میں ہمیں کوئی مشکل لفظ تو نہیں لگا جس کا ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو؟ سب کا آتا ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے ہم دیکھ لیتے ہیں وا کا کیا ترجمہ ہے؟ بشر. کیا ترجمہ بشر کا؟ خوشخبری. نہ ترجمہ پورا نہیں ہوا. بشر کا کیا ترجمہ ہے؟ اور خوشخبری دو، یہ حکم ہے. ٹھیک ہے، بشر اور خوشخبری سناؤ یا خوشخبری دو، اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں.
الصابرین صبر کرنے والوں کو، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیں الصابرین سب صبر کرنے والوں کو۔ اب اس کو ہم دوسرے اسلوب میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ عربی قرآن کی جو عربی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 65% الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو میں ہم تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور 20% الفاظ ایسے ہیں جو کہ بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے جس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے، اور 15% نئے الفاظ ہیں جو کہ بہت ہی کم ہیں۔ تو یہ جو 2 آیات ہیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان 2 آیات میں ہمیں صرف ایک سرخ رنگ کا لفظ نظر آ رہا ہے جو کہ نیا لفظ ہے، جو کہ مشکل معنی جس کا یاد کرنا ہے۔ والجوع کیا ترجمہ ہے؟ اور بھوک۔ آپ کو تو مشکل بھی یاد ہو گیا ہے، تو باقی تو پھر ویسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، باقی تو آپ کو آ ہی جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، 90 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہو قرآن مجید میں، 99 یا 98 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا کیا ترجمہ ہے؟ ہاں استعین، استعانت میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہی لفظ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی وہی استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اردو کے لفظ ہے۔ الصلاۃ اردو میں استعمال، صلاۃ الجمعہ، ٹھیک ہے، نماز۔ اور کیا لفظ ہے؟ مع الصابرین، یہ بھی صابر کی جمع صابرین یا صابرون ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، یقتل قتل سے ہے، ٹھیک ہے، قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جو قتل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقتول، ٹھیک ہے، اور قتل کرنا یہ وہی لفظ ہے، یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ الجہاد فی سبیل اللہ ہم کہتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ترجمہ ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ وہی لفظ ہے سبیل اللہ۔ امواتون مردہ، امواتون کیا ترجمہ ہے؟ مردہ۔ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شہداء ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے شہید، اس کی جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے اندر جو ہے ان کو ڈال دیتا ہے، سبز پرندے، اور وہ جو سبز پرندے ہوتے ہیں جس میں شہداء کی روحیں ہوتی ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان کے اندر وہ رہتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم ہے، یعنی وہ ان قندیلوں کے ساتھ جو پرندے ہیں، اور وہ جو پرندے ہیں وہ پوری جنت میں گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں پوری جنت میں، اور وہ گھوم پھر کے پھر وہاں اس قندیلوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی شہداء کی جو روحیں ہیں ان کے بارے میں۔ تو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کی زندگی ایسی ہے، ان کی زندگی ایسی ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہی نہیں اور ہمیں شعور نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اندر زیادہ پڑھنے کی۔ تو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ویسے بھی جو شہید ہوتا ہے، شہید، تو اس کو مردہ اس لیے بھی نہیں ہم کہتے کیونکہ اگر شہید کو مردہ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یا مجاہدین کے اندر جو ہے ایک بددلی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ یہ تو جناب مر گئے، ختم ہو گئے۔ نہیں، وہ زندہ ہے، اس لیے اس سے جو ہے مورال بلند ہونا، اور ان کی زندگی بھی یعنی کہ ایسی زندگی ہے بل احیاء، ایک جگہ پہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن کیسا کھاتے پیتے ہیں، کیسا رزق ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اپنے طرف سے قیاس آرائیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے، لیکن بس ہمیں اس چیز کے اوپر یقین ہے۔ ویسے بھی جو شہید ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جو شہید ہوتا ہے وہ قوم کی حیات ہے، یعنی ایک شہید جو ہوتا ہے وہ باقی قوم کی زندگی کا باعث بنتا ہے، دشمن سے لڑتے ہوئے
ورنہ اگر شہادت نہ ہو، شہید نہ ہو، غازی مجاہدین نہ ہو تو پھر تو کوئی بھی آئے اور کچل کے رکھ دے۔ تو اس لیے جو شہید ہوتا ہے، شہید قوم کی حیات ہے، شہید قوم کی حیات ہے، یعنی شہید جو ہے وہ باقی قوم کو جو ہے وہ زندگی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ اچھا جی، یہ اور کون سا لفظ ہے اس میں؟ الخوف، خوف کو کہتے ہیں نقص من الاموال، مال میں کمی، الانفس، جان، الثمرات، یہ پھل کو کہتے ہیں، ثمرات اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ثمر پھل، اس کی جمع ثمرات۔ بشر، خوشخبری، بشارت اردو میں ہم کہتے ہیں لفظ بشارت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی ہے، صفاتی نام بشیر۔ کیا مطلب ہوتا ہے بشیر کا؟ خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا۔ تو بشر، خوشخبری دے دیں، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ آگے دیکھتے ہیں ہم اگلی جو آیات ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب وہ آیت نمبر 156 ہے، ہم یہاں سے آیت نمبر 156 کو دیکھیں گے۔ اس میں سے الذین، وہ لوگ جو، الذین کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ لوگ جو، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، وہ لوگ جو جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، وہ سب کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اور انا، بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، سب لوٹنے والے ہیں۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جب بھی انسان کو کوئی ایسی خبر ملتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ سرزد ہوتا ہے جس میں کسی شخص کی وفات کی خبر ملے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف سب لوٹنے والے ہیں۔ یہ ایک تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ ہوں، پھر آپ کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے تو صبر آتا ہے۔ ابھی ہم نے صبر کی بات پڑھی نا، وبشر الصابرین، یا اس سے پہلے ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کب آتا ہے؟ جب وہ دل سے بھی یہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب کا بیٹا جب فوت ہوا، یعنی نواسہ جب فوت ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا پڑھیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ کیا ترجمہ ہے؟ ان للہ ما اخذ، بے شک جو اللہ نے لے لیا وہ اللہ کیا تھا، اللہ نے اپنی امانت لے لی، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ اس کے الفاظ پہ غور کریں، یعنی جب انسان اپنے دل سے یہ الفاظ ادا کرے گا تو پھر صبر تو خود بخود اسے آ جاتا ہے کہ بے شک جو اللہ نے لیا وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ نے ہی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس لیے صبر کیجئے، صبر اختیار کیجئے، ٹھیک ہے، صبر اختیار کیجئے۔ تو یہ دعا ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ میں نے کہا کہ جب بھی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن زبان کے ساتھ دل سے بھی اس چیز کا اقرار کرنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک، وہی لوگ، پچھلے لوگوں کے ساتھ، یعنی جو انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک، وہی لوگ، علیہم، ان پر، صلوات، عنایات ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنایات ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہے، عنایات ہیں، نعمتیں ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، سب ہدایت یافتہ، یعنی یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو کہ ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ان کے اوپر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان لوگوں کے اوپر آتی ہے، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، فمن پس جو حج البیت بیت اللہ کا حج کرے، پس جو بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمرا یا عمرہ کرے، او کا مطلب ہوتا ہے یا، او کا مطلب کیا ہوتا ہے یا، لیکن جب ہم آگے ملاتے ہیں تو واو کے نیچے زیر آ گئی، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا۔ اب جو لوگ عمرہ کے لیے یا حج پر گئے ہیں تو وہ بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں جو کہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، یعنی مناسک حج جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ان کا طواف، ان کا چکر لگانا جو ہے وہ ارکان حج میں سے تھا، حج کے ارکان میں سے تھا یہ بھی، ٹھیک ہے، صفا مروہ۔ لیکن حضرت ابراہیم کی جو تعلیمات تھیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتی گئیں، اور جو مشرکین تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں تھیں ان کے اوپر بت رکھ دیے۔ صفا کے اوپر اصاف نامی ایک بت رکھ دیا، اور مروہ کے اوپر نائلہ نامی ایک بت رکھ دیا، اور پھر اس کا وہ طواف کرتے اور وہ چکر لگاتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ ارکان حج میں سے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے صفا مروہ کی جو سعی ہے یہ لازمی ہے، تو بعض صحابہ کے دل میں یہ آیا یہاں تو بت پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر، ان کے اوپر تو بت پڑے ہوئے ہیں اصاف اور نائلہ، تو اب جو ہے ان کا ہم کیا چکر لگائیں گے؟ تو تب یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ لازمی قرار دے دے کہ فمن حج البیت پس جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف بہما یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ کیونکہ بعض صحابہ جو ہے وہ دل میں یہ سمجھتے تھوڑا سا کہ شاید یہ تو اب بت پڑے ہوئے ہیں اور یہ تو گناہ ہے، اور جہاں پہ یہ بت پڑے ہوئے تھے بعد میں جو ہے ان کو جو ختم بھی کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مشرکین کی مشابہت ہے، یا مشرکین جو طواف شاید اس وجہ سے کرتے تھے ان بتوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا جناح علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ویسے بھی جب وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ صفا سے ہم شروع کرتے ہیں صحیح کرنا اور مروہ تک، اور پھر مروہ سے صفا تک کتنے چکر ہو جاتے ہیں؟ 2 ہو گئے نا، یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کتنے ہو گئے؟ 2، یعنی 7 چکر سے یہ مراد نہیں ہے۔ بعض لوگ جو نہیں گئے یا جو پہلی دفعہ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے دوبارہ صفا جب آئیں گے تو 1 چکر ہو جائے گا، جیسے ہم خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں نا، ویسے ہی نا جب شروع کرتے ہیں جہاں پہ واپس آتے ہیں وہ تب 1 چکر حجر اسود پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صفا مروہ کے جو چکر ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ صفا سے شروع کریں گے دوبارہ جب صفا پہ آئیں گے 1 چکر ہوگا، نہیں، وہ 2 ہو جائیں گے، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، ٹھیک ہے، پھر صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، صفا سے مروہ 7، یعنی شروع آپ نے صفا سے کیا، ختم کہاں پہ ہوں گے؟ 7 مروہ پہ ختم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہیں تو پتہ ہے، اچھی طرح اندازہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وَمَن اور جو تطوع خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی، تطوع خوشی سے،
وَمَن تَطَوَّعَ اور جو خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکرٌ قدردان ہے، علیم بہت علم والا ہے، شاکر علیم قدردان ہے اور بہت علم والا ہے۔ اب ان دو آیات کو جو ہے ہم دوسرے اسلوب کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کتنے فیصد ہیں، اور جو خالص عربی کے مشکل نئے الفاظ ہیں وہ 15% وہ کون کون سے ہیں، اور بار بار استعمال ہونے والے نیلے رنگ کے الفاظ 20% وہ کون کون سے اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب ان دو آیات میں ہمیں دو الفاظ نظر آ رہے ہیں جو کہ سرخ رنگ کے ہیں، دو الفاظ، لیکن میرا خیال ہے کہ ان دو الفاظ کے معنی بھی آپ کو یاد ہوں گے کیونکہ ابھی ہم نے پڑھے۔ کیا مطلب ہوتا ہے جناح؟ گناہ، شاباش، فلا جناح بس کوئی گناہ نہیں، جناح کا کیا ترجمہ؟ گناہ۔ تطوع خوشی سے کرنا، ومن تطوع اور جو خوشی سے کرے، تطوع خوشی سے، یہ دو نئے الفاظ ان دو آیات کے اندر، اور وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ وہ 15% الفاظ ہیں جب آپ یاد کر لیں گے پورے قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو آسانی سے آ جائے گا۔ باقی سارے کے سارے الفاظ وہ ہیں جو کہ ہم اردو میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے اصابتہم یا مصیبہ، مصیبہ اردو میں ہم مصیبت کہتے ہیں نا لفظ، مصیبت یہ وہی عربی میں بھی وہی لفظ ہے۔ اسی طرح کیا ہے راجعون، رجوع کرنا، ہم کہتے ہیں نا رجوع کرنا، لوٹنا، تو اس کا وہی ترجمہ ہے۔ اور کیا رحمت، محتدون، ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ صفا مروہ ہم کہتے ہیں، شعائر اللہ بھی ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ۔ اور کیا ہے حج البیت، حج کا لفظ ہے نا اردو میں، اور البیت سے کیا مراد ہے؟ بیت اللہ۔ بیت کسے کہتے ہیں ویسے اردو میں؟ گھر کو، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور بیت اللہ اللہ کا گھر۔ آگے کیا ہے اوعتمارا، یہ عمرہ سے نکلا ہے، ملتا جلتا لفظ ہے نا، اوعتمارا عمرہ، مادہ ایک ہی ہے، روٹ ایک ہی ہے ان کا، ٹھیک ہے، عمرہ اور اوعتمارا۔ آگے کیا لفظ ہے یطوف، طواف، طواف کرنا، طواف اردو کا لفظ ہے، اور یطوف عربی میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اسی میں ہے ان یطوف بہما، یہ کہ ان دونوں کا طواف کرے، یطوف ان دونوں کا طواف کرے۔ خیرن نیکی کو کہتے ہیں، اور شاکرون قدردان کو کہتے ہیں، علیم جاننے والا۔ ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی